بس بیٹھے بیٹھے علی حجویری فرماتے ہیں بلال کے قدموں میں بیٹھے تو کرم ہوا، میری آنکھ لگ گئی اور مدینے والے نے اپنا دیدار عطا فرما دی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا، اور جب سرکار علیہ السلام کا دیدار کر رہے تھے، کرتے ہیں حضور کاش یہ سلسلہ کبھی بھی منقطع نہ ہو۔ سرکار کا چہرہ حضور کے سامنے جو ہے، حضور کا چہرہ علی حجویری کے سامنے رہے، اور علی حجویری جو ہے وہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا رہے۔ اس بات الحمدللہ ساڈا عقیدہ ایمان ہے کہ تیرے دربار تے آندے نے نصیبہ والے میں نے کہا نا آج ہم جمعے کے ساتھ ساتھ عرس علی حجویری بھی منانا ہے۔ تو آپ کا پتہ ہے محفلوں میں میرا ذوق اور ہوتا ہے، تو آج آپ نے وہ ذوق بنانا ہے۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، ذوق سے پڑھنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ داتا کے ماننے والے الحمدللہ اس کے دامن میں بیٹھے ہوئے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ آؤ پھر سارے مل کے محبت نہ کہہ دینے آقا تیرے دربار تے آندے نے نصیبہ والے، تیرے دربار تے آندے نے نصیبہ والے، ارے پیاس اکھیاں دی بجھاندے نے نصیبہ والے، بولو محبت نال پیاس اکھیاں دی بجھاندے نے نصیبہ والے۔ آپ مسلمانوں توجہ فرمانی ہے، جناب داتا علی حجویری فرما دینے میں جدو رکھ بند ہوئی سرکار علیہ السلام دا دیدار نصیب ہویا، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم دے ودوہاں دا چہرہ ویکھیا، واللیل دیا سونیاں سونیاں زلفاں ویکھیاں، مادہ غلبصر دا پیارا پیارا کاجل ویکھیا۔ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ دے اندر ارتجا کرنا وا، اے موت اگر تم ہی آنا ہے تے ٹھہر جا، ذرا ٹھہر جا، مینوں سرکار دے سونے جلوے ویکھ لین دے، مینوں سونے آقا دا دیدار تے کر لین دے۔ وہ آپ جو ہے موت نو بھی مخاطب کر کے علی حجویری فرماندے نے دو گھڑیاں ٹھہر جا، او تقدیرے او لگیاں نو تو نبھا لین دے، بولو محبت نال دو گھڑیاں ٹھہر جا، او تقدیرے لگیاں نہ تو نبھا لین دے، خود جان حوالے او کر دے اس جان دا مالک آ لین دے، خود جان حوالے کر دے اس جان دا مالک آ لین دے۔ آپ مسلمانوں توجہ فرمانی ہے، جناب داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جدو میں سرکار دا دیدار پایا، میں ویکھیا لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ حرم پاک کے اندر سرکار جو ہے باب ابی شیبہ دے اندر تشریف لے آ رہے ہیں، میں نالے سرکار دا دیدار پہ کرنا وا۔ حضور علیہ السلام نے ایک سفید داڑھی والے بزرگ ایک بابا جی نو میرے آقا نے اپنی گود وچ اٹھایا ہے، سرکار نے ایک بابے نو اپنی گود وچ اٹھایا ہے، لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھاں دے نال مٹی دے پیالے اس بابا جی نو دودھ پلا رہے نے، سرکار دی بارگاہ دے اندر علی حجویری کہندے نے سونیا سونیا اے بابا کیڑا
نصیباں والا ہے سونیا بابا کیڑا برکتاں تے عزتاں والا ہے جڑا سونیا تیرے گودی دے اندر کھیلدا پیا ہے اس بابا جی نے حضور دے داڑھی دے نال کھیل رہے نے لجپال نبی مٹے دے پیالے چ انہاں نوں دودھ پہ پلاندے نے دودھ پہ پلاندے نے بابا جی جو ہے سرکار دی بارگاہ دے اندر علی حجویری کہندے نے سونیا اے تے دسو اس بابے دا نام کی ہے تے کون ہے سونیا نو کے پہ پلاندے ہو حضور دے دیوانیوں توجہ فرمانی ہے تیرے تے میرے کریم آقا نے فرمایا او علی حجویری تیرا تے تیرے علاقے والیاں دا امام امام اعظم ابو حنیفہ تیرا تے تیرے علاقے والیاں دا امام اعظم ابو حنیفہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا تے تیرے علاقے والیاں دا امام اعظم ابو حنیفہ ہے حضور دے بارگاہ دے اندر علی حجویری عرض کردے نے سوریا پنا دیکھی پیو سرکار نے فرمایا میں اپنے شاشق نو حضور نے فرمایا میں امام اعظم ابو حنیفہ واسے سرکار نے فرمایا میں انہوں دودھ پلا رہا ہوں سونیا اس دودھ تو مراد کے ہے لجپال نبی نے فرمایا اس دودھ تو مراد ہے دین محمد خود رب کائنات پاک محبوب نانو اس دودھ دی صورت دے اندر عطا فرما رہے آئے رب کائنات پاک نبی نے فرمایا او علی حجویری انہوں فقط دودھ نہیں سمجھنا اے علم دا نور عطا فرما رہے آئے میں امامہ دے وچوں انہوں سارے تو وڈا امام بناواں گا تم یہ دی تقلید کرن والا ہوئے گا اور سارے علاقے والے بھی نہیں ہوئی منن والے ہونگے فرمایا تم یہ نہ دی تقلید کریں گا تو سارے علاقے والے بھی انہاں دی تقلید کرنگے اج تسی آپ ہی غور کر کے دیکھ لو اج تسی تے میں اگر اسی تے میں پیدا ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ دے منن والیاں دے گھر تے اسی حنفی ہو گئے لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اس تسی تے میں من کے حنفی ہو گئے لیکن علی حجویری دا مقام یہ ہے کہ خود مصطفیٰ نے مور لگا کے سرکار نے فرمایا علی حجویری اسی تینوں آپ حنفی بنانے اسی دے میں انہاں دے گھر پیدا ہو کے حنفی بن گئے لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ڈائریکٹ سرکار نے علی حجویری دی ملاقات کرا کے حنفی بنا چھڑیا لہذا اپنے 40 سال دے میں جو یہ لفظ ابتداء عرض کیتا کہ آپ مذہباً حنفی تھے کوئی یہ نہ سمجھے بعض لوگ نعرہ لگانے والے نعرہ لگاتے ہیں کہ بھائی داتا علی حجویری تو ہمارے تھے میرے علی تو ہمارے تھے بابا فرید ہمارے تھے اور اپنے آپ کو وہ مذہباً کسی کا تقلید کسی کی نہیں کرتے مقلد کسی کو کہہ کے نہیں ہوتے اگر وہ کسی کے مقلد نہیں ہیں تو یاد رکھو پھر علی حجویری بھی تمہارا نہیں ہے علی حجویری امام اعظم کا غلام ہے تو پھر الحمدللہ ہم بھی داتا علی حجویری کے غلام ہیں اس کے لیے شرط ہے خود حضرت داتا گنج بخش نے مہر لگائی اور آپ نے فرمایا کہ رب کائنات کا کرم ہے کہ میں حنفی ہوں امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والا ہوں حضور کے دیوانوں لندن کی سرزمین لندن دی سرزمین تے کچھ نام نہاد دین دا نام لین والے مسلک دا نام اسلام دا نام استعمال کرنے والے مذہبی حلیت دے اندر آ کے تبلیغ دا سلسلہ شروع کیتا جنہ حقیقت دے اندر اس تبلیغ دین تبلیغ اسلام نال کوئی تعلق نہیں ہے لندن دی سرزمین تے تبلیغ دا سلسلہ شروع کیتا تے ایک انگریز مسلمان ہو گیا انہاں دے حلیے ویکھے جبے کبے ویکھے کال ڈھال ویکھی تے مسلمان ہو گیا تے جدو مسلمان ہویا تے پھر پہلا کام عاشق دا تے کہ قرآن دی تلاوت کردا تے جدو مسلمان ہویا تے قرآن دی تلاوت شروع کیتے قرآن دی تلاوت کردیاں اس واقعہ تے پہنچا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کچہری لگائی حوامات فضامات جنات نو تے انسانہ نو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہدہد نے آ کے خبر دیتی ہے ایک ملکہ بلقیس ہے اور وہ حکومت کر رہی ہے ہدہد دی خبر تے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس دا تخت بڑا مشہور سی تخت بڑا مشہور سی جن دے بارے کتاباں دے اندر آندا 40 فٹ چوڑا
تے 80 فٹ لمبا تے ہزاروں ٹن ہوندا وزن تے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھی ہر شے آپ دی تابع سی. آپ نے فرمایا بھی بیلیو دسو تخت بلقیس کون لے کے آئے گا؟ ایک دیو کھڑا ہویا. واقعہ طویل ہے, واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے, اگلی گل سنانا مقصود ہے. ایک دیو کھڑا ہویا, کہنے لگا حضور اینا ٹائم لگے گا. آپ نے فرمایا نہیں. ہواما نے حضور نہیں. آپ نے بہت سی مخلوقات کو پوچھیا کہ ہر ایک نے آکھیا بھی حضور اینا ٹائم لگے گا. کسی نے مہینہ منگیا, کسی نے 2 منگے, کسی نے گھنٹہ منگیا, کسی نے آدھا گھنٹہ منگیا. حضرت سلیمان نے فرمایا نہیں, میں نے اندے تو بھی پہلے چاہیے. ملک بھی دوسرا ہے اور 80 گز چوڑا ہے, لمبا ہے, 40